ڈر سے نہیں. دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم نہ آپ مولوی ہیں نہ میں مولوی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے اسلام بہت فلیکسیبل مذہب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم پڑھنے پہ آئیں، اگر ہم کلام پاک غور سے پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں پر بہت زور دیا ہے. دیکھیے سزا اور جزا دونوں ساتھ چلتے ہیں. ظاہر ہے سزا جس طرح استاد آپ کو اچھی باتیں بھی بتاتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو تم فیل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ڈسکریج کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود متعین کر دی ہیں کہ ان حدود میں رہ کے تم کام کرو. باقی اللہ تعالیٰ تو جو آپ یعنی ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ملی ہیں ان کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بے انتہا رحیم اور کریم ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ وہ تو ہر کام وہ کرواتا ہے آپ سے جس سے آپ بخشے جائیں. یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ صرف اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیں تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو جہنم کی طرف سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ مسجد کا یا عبادات کا ایک اپنا احترام ہے وہ قائم رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ ظاہر ہے آپ خود بھی مطالعہ بھی کریں، آپ جو بزرگ ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ بھئی اگر میں مسجد میں جاؤں تو میں کیا پہن کے جاؤں، کیا میرا لباس ہونا چاہیے، کیا میرا وہاں وطیرہ ہونا چاہیے. تو بہرحال ادب آداب بھی ضروری ہیں. بالکل. اگر ہمیں خوف محبت کے ساتھ خوف بھی ہو تو کتنی اچھی بات ہو جائے کوئی گوالا دودھ میں پانی نہ ملائے، اور جو یہ سب چیزیں جو کرپشن ہے شاید وہ ختم ہی ہو جائیں. لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں نا، ہم تو بخشے جائیں گے. خیر ہے. دیکھیے خوف کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ کے جو رشتے ہیں، مثلا آپ کی ماں ہیں، آپ کے باپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہیں، ان سے آپ جان کے ان چیزوں سے اعتراض کرتی ہیں کہ جس سے وہ ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھو جی یہ بات اپنے بھائیوں کو بھی سمجھاتی ہوں گی، آپ دیکھو یہ بات مت کرنا ورنہ امی ناراض ہو جائیں گی یا ابو ناراض ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہمیں محبت کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ چونکہ ہم جب محبت کریں گے تو ہم خود ہی خوف یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس سے کانپ رہے ہیں خوف میں، ہمیں یہ ہوگا، یہ لحاظ ہوگا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ میاں ناراض ہو جائے. اور یہی بہت بڑی بات ہے، اس احساس کا پیدا کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے، ہم ذرا ایک سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آپ ایک فرمائشی پروگرام بھی کیا کرتے تھے ریڈیو کمرشل سروس پر، تو اس میں ایسی بتائیں، اس وقت کے کوئی واقعات بتائیں، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ آج تو بڑے آپ کے سوال ذہن میں ابڑ کے آ رہے ہیں، بلکہ ابل کے آ رہے ہیں. آج آپ نے کیا کھایا؟ صبح ماش کی دال کھائی تھی؟ اور یہ سچ میں کھائی ہے؟ ہاں دیکھا آپ نے؟ سچ مچ میں نا بس دیکھ لیجیے آپ نے، اسی لیے کیا بات ہے، کیا بات ہے ہمارے حسن بھائی، حسن جلی صاحب کیا بات ہے. واہ بھائی کوئی جواب نہیں ہے نا؟ کیا بات ہے. واہ تو حیران کر دیا. پرانی بات یاد دلا دی فرمائشی پروگرام کر کے. وہ تو بڑے سنہری دن تھے، بالکل ہی نوجوان کیا لڑکا تھا. اور کمرشل سروس چونکہ اس زمانے میں دیکھیے ریڈیو مین میڈیم تھا، ٹیلی ویژن ابھی گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل رہا تھا بیچارہ، ابھی اس نے چلنا سیکھا نہیں تھا، نیا آیا تھا، ابھی دنیا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ابھی. تو ریڈیو جو ہے وہ ظاہر بے انتہا پاپولر تھا. گھر گھر جہاں آپ چلے جائیں ریڈیو کی آواز گونج رہی ہوتی تھی. رات کو لوگ ریڈیو ڈرامے سنتے تھے، دن میں گانے سنتے تھے. کمرشل سروس جب شروع ہوئی تو چونکہ وہ 11 بجے سے 5 بجے تک، کراچی میں پہلے ہی تھی، لاہور میں شروع ہوئی 1 مئی 1967 کو. تو وہ ظاہر بے انتہا پاپولر ہوئی کیونکہ ظاہر اس زمانے میں فلمیں بھی بہت دیکھی جاتی تھیں اور اس کے گانے بہت پاپولر تھے. تو وہ ظاہر ہے پھر ہر آدمی کمرشل سروس سنا کرتا تھا. اور یعنی ایک زمانے میں ایک سروے ہوا، خود ہمارے ریڈیو ڈپارٹمنٹ نے کروایا، کہ ہم نے آل انڈیا ریڈیو کی نشریات کو بیٹ کر دیا تھا، کیونکہ جس وقت میں ہماری کمرشل سروس چلتی تھی وہاں انڈیا کو نہیں سنتا تھا. اچھا جی ہاں، اتنے پاپولر تھے. تو میں چونکہ میں اکلوتا اناؤنسر تھا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ کا شکر ہے ایک تو بہت میری آواز لوگ بہت پسند کرتے تھے، میرا سٹائل. پھر چونکہ ریڈیو پاکستان میں سارے پرانے اناؤنسر ہوا کرتے تھے،
میں ایک نیا آیا تھا تو وہ لوگوں کو ایک ریفریشنگ بھی محسوس ہوا. بہرحال مطلب یہ کہ اچھی خاصی پاپولیرٹی تھی میری. تو ایوب رومانی صاحب مرحوم ایک شاعر بھی تھے, ادیب بھی تھے, بہت بڑے شاعر تھے, اور ایک بہت مشہور گلوکارہ تھی منور سلطانہ, ان کے ہسبینڈ بھی تھے, اور وہ ڈائریکٹر تھے ہمارے کمرشل سروس کے. اور میرے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ میں ان کا چہیتا اناؤنسر ہوں, کیونکہ وہ بہت پروفیشنل آدمی تھے, بڑا انکریج کرتے تھے. انہوں نے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے میل اناؤنسر کوئی اور آنے ہی نہیں دیا, باوجود اس کے کہ میں الٹا نے کہا کرتا کہ کسی اور کو بھی لائیں. اچھا. تو خیر جی, فرمائشی پروگرام ہمارا بڑا پاپولر تھا, اس لیے کہ ہم 11 بجے سے شروع کرتے تھے, اور لوگوں کے ہر پروگرام میں میرا خیال ہے کم از کم 15-20 ہزار خط آیا کرتے تھے. ان خطوں میں سے نام, ایک باقاعدہ ڈیوٹی تھی, 4-5 آدمی تھے, وہ ان خطوں کے نام باقاعدہ اسکرپٹ پہ لکھا کرتے تھے, اور ہم وہ نام بولا کرتے تھے. اور وہ نام بھی ایسے ہوتے تھے کہ پوری فیملیز اپنا نام لکھ کر بھیجتی تھی, اور مجھے ان گروپوں کے نام زبانی یاد ہو گئے تھے, ایک عرصے تک یاد رہے. اور پورے پنجاب سے یعنی وہ آیا کرتے تھے خط. تو پھر وہ پاپولیرٹی اس کی اور اس لیے بڑھ گئی کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس زمانے میں چند فلم سٹارز تھیں جو اچھی آوازوں کی مالک تھیں. تو ایوب رومانی صاحب نے اتوار کے دن ان فلم سٹارز کو بلانا شروع کر دیا. اب تو خیر نئی نسل نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. مثلا ایک صابرہ سلطانہ تھی, وہ اپنے زمانے میں شہزادیوں وغیرہ کے ایکٹ کرنے میں بہت مشہور تھی. ایک ناصرہ تھی, ایک رخسانہ تھی, پھر فلم سٹار رانی, ان کے نام موجودہ نسل نے سنے ہوں گے یقیناً. تو اس طریقے کی اور بھی 2-3 تھی. یہ سب میرے ساتھ فرمائشی پروگرام کیا کرتی تھی. اس کی پاپولیرٹی کا یہ عالم تھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ میں چونکہ اکیلا لاہور میں رہ گیا تھا, سب کراچی چلے گئے, تو میں ایک بیڈن روڈ پہ لاہور میں امرتسر لنچ ہوم کھانا کھانے کے لیے میں جایا کرتا تھا. تو میں چونکہ اس زمانے میں ٹی وی پہ آتا نہیں تھا, تو ظاہر لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے اتنا زیادہ. تو اس کے مالک کو کسی نے بتایا کہ یہ جو صاحب ہیں جو کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں, یہ حسن جلیل صاحب ہیں, اور یہ ریڈیو کے اناؤنسر ہیں. اب وہ ظاہر ریڈیو کے حوالے سے ہر آدمی جانتا تھا مجھے. تو وہ آیا میرے پاس, آ کے کہنے لگا میں بیٹھ سکتا ہوں. تو باتیں کرنے لگا. پہلے تو اس نے مجھے کہنے لگا کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ تو بہت کم کھاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, تو آپ یہ پورا کھانا نہ منگایا کریں. یہ جو آپ 10-12 روپے پے کرتے ہیں, یہ آپ کو میں کہتا ہوں آپ اسے کہا کریں کہ ہاف سالن لاؤ. میں نے کہا ہاف کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے جی وہ ڈونگے میں سالن ہوگا, وہ آپ جیسے بندے کے لیے, اس میں تو 2 آدمی کھا سکیں گے, اور اس کے ساتھ روٹی ہوگی, سیلڈ ہوگا, اچھا چائے ہوگی, تو اور رائتا ہوگا. اب بتائیے. اور میں نے کہا کتنے میں ہوگا؟ 2.5 روپے میں. کیا آپ سوچیں. اچھا پھر وہ جب یہ اچھا ساتھ میں مجھے کہنے لگا کہ میں نے سنا میٹھے کے بڑے شوقین ہیں, تو میری طرف سے آپ کو ہر دفعہ جب ہم آئیں گے تو آپ کو 2 گلاب جامنیں ملیں گی, لیکن اس کے آپ پیسے ہاں میری تو عید ہو گئی. اچھا جب سب کو کہہ چکا تو کہنے لگا سر ابھی ایک چھوٹی سی فرمائش میں بھی کروں. میں نے کہا بھائی ضرور کریں یار, آپ نے تو اتنی محبت. کہنے لگے سر یہ, اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا, اس پہ کوئی 20-25 لوگوں کے نام لکھے ہوئے. وہ سر جی یا فرمائشی پروگرام کرتے ہیں جی, میرے بچے بڑے دن سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہمارے نام اس پہ بلوائیں. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ ریڈیو پہ ہیں. تو سر آپ کو تو ہر آدمی جانتا ہے جی, آپ کے بڑے دیوانے ہو. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بول دوں گا. میں نے جناب وہ 1 دفعہ کی جگہ کوئی 2-3 دفعہ بول دی وہ نام. اگلے دن میں گیا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کی خوشی کا عالم. کہتا ہے جی میرے بچے تو اتنے خوش, جو ڈانس کر رہے ہیں, دیکھو جی ہمارے نام ریڈیو پہ آ رہے ہیں. یعنی یہ ریڈیو کی پاپولیرٹی کا عالم تھا, سوچیں آپ. بالکل. اور اتوار کے دن بسیں آتی تھی بھری ہوئی دیہاتوں سے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں سے, کہ ریڈیو ہم نے دیکھنا ہے. اور ریڈیو کے ہم اسٹوڈیو ہوتا تھا ہمارا, اسٹوڈیو کے برابر میں شیشہ لگا ہوا تھا, اور شیشے کے اس پار انجینئرز بیٹھتے تھے جو آپریٹ کرتے تھے. تو ہمیں وہ لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے تھے جیسے چڑیا گھر میں آپ جانوروں کو نہیں دیکھتے, نہیں وہ بالکل ایک الگ مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنی مطلب نا, اچھا یہ بولتے ہیں اس طرح آواز جاتی ہے. اس زمانے تو ہر چیز کا ایک چام تھا بالکل. اور وہ ایک دسترس سے دور بھی تھی نا وہ چیز. تو بڑا مزہ آتا تھا فرمائشی پروگرام میں, اور طرح طرح کے مطلب یہ لوگ خط بھیجتے تھے, گوٹا کناری, اور لڑکی جو تھی وہ گوٹا کناری خون سے بھی لکھے جاتے تھے. ہاں ستارے چپکا کے اس پہ پتہ نہیں تصویریں اپنے کبھی کبھی لگا کے,
وہ بیچتی تھی، رنگ برنگے خط آتے تھے، 4-4 5-5 پیجز کے بعد ہوتے تھے.